السلام علیکم۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے بس میں کچھ بھی نہیں، مگر تمہارا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ تم دعا کرو، تمہارا رب کہتا ہے میرا بندہ جب بھی جہاں کہیں بھی مجھے پکارے گا، میں اس کی دعا کو سنوں گا بھی، جواب بھی دوں گا۔ جو اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ بہتری والا معاملہ کرتا ہے۔ جب انسان نیند سے بیدار ہو کر جاگتا ہے رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کے لیے، تو سکون کی عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ سے ایک گفتگو ساری الجھن سلجھ جاتی ہے۔ رب کی محبت میں بڑا سکون ہوتا ہے۔ تہجد کی توفیق بھی انہی کو ملتی ہے جو اللہ کو راضی کرتا ہے۔ سکون کو وہی سمجھ سکتا ہے جو تہجد میں اللہ سے باتیں کرتا ہے، وہ اللہ سے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ آپ کوشش کریں نماز پڑھنے کی، تہجد پڑھنے کی۔ جب بندہ اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے، تب اللہ دعاؤں میں کن کہہ دیتا ہے۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ نے وحی کے ذریعے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفہ دیا۔ اذیت پتہ ہے کب ملتی ہے؟ جب ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ پتہ ہے ناراض ہونا کیسا ہے اللہ کا؟ بالکل ایسے جب غرور و تکبر سے انسان کی خوبصورتی چلی جائے، جب گلاب کے پھولوں سے خوشبو چلی جائے، جب خزاں کے موسم میں سبھی پتے جھڑ جائیں، جب نمازیں خشوع سے خالی ہو جائے، جب قرآن میں دل نہ لگے، جب سجدوں کی توفیق چھن جائے، جب لبوں سے اللہ کا ذکر ختم ہو جائے، جب ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے، جب اللہ سے محبت میں آنسو بہنا ختم ہو جائے، جب مایوسی تمہارے پہلو میں بسیرا کر لے۔ اذیت اتنا درد دیتی ہے، کبھی کبھی چیخنے کو دل کرتا ہے۔ دل چاہتا ہے ان گناہوں کے باوجود بوجھ ایک پل میں مٹا دوں۔ اپنے ہر ایک گناہ کو یاد کر کے بھی اپنی کوتاہیوں پر شرمندگی ہوتی ہے، لیکن نہیں، اذیت بھی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ کاش ہمیں معلوم ہوتا اللہ ہم سے ناراض ہے۔ ہم اللہ کو منانے کے لیے کتنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، منا لو اپنے اللہ کو۔ جب اللہ نے اپنے بندوں کو بتا دیا میں نہیں ہوں، میں قریب ہوں، تمہاری شرک سے زیادہ قریب ہوں، تم میری طرف آنے کے لیے ایک قدم تو بڑھاؤ، میں تمہاری طرف 2 قدم بڑھاؤں گا۔ جب دل میں نور حفاظت سے داخل ہوتا ہے، جب دل نورانی ہو جائے، ہر طرف سے خیر اور برکت انسان کی طرف دوڑی چلی جاتی ہے۔ جن کے دل میں اندھیر ہو ان کو ہر شر اور حسد گھیرے ہوتے ہیں۔